ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ اگر سماجی میڈیا پر نوجوانوں کے طالب علموں کے موڈ کا اندازہ کرنا ہو تو بلا شبہ وفاقی وزیر تعلیم محترم شفقت محمود صاحب جو ہیں فی الوقت ملک کے مقبول ترین وزیر ہیں۔ ان کی طرف سے 26 نومبر تک 10 جنوری تعلیمی ادارے بند کرنے کا کیا اعلان ہوا کہ لاتعداد طالب علموں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کسی نوجوان نے جذبات سے ملغوب ہو کر شفقت صاحب کی مدح سرائی کی اور بہت سو کو ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ نعرے بازی کر رہے ہیں، اور کسی نے ازراہ مذاق اور کسی نے طنزاً سماجی میڈیا پر کوئی پوسٹ کر دی، کوئی میم ڈال دی۔ مامو اسکول کبھی کھلے گی؟ ارے ابھی اسکول نہیں کھلے گی، کیا ہے تو بار بار پوچھتے رہتی ہے۔ مامو اسکول بند ہے، سن کے بڑا مزہ آتا ہے۔ میرے شفقت محمود گڈ ہو گیا موڈ، تو نے چھٹیاں کرائی مزہ آ گیا، سوچ تیری ملی جو میری سوچ سے، تو نے موجیں کرائی مزہ آ گیا۔ تو جناب ویسے تعلیمی اداروں میں چھٹی ہونے کی ہمیں بھی ایسی خوشی ہوا کرتی تھی جو ان نوجوانوں میں جھلک رہی ہے، لیکن ہمارے پاس اظہار کے ایسے ذرائع نہ تھے جو آج کے طالب علم کو میسر ہیں۔ لیکن طالب علموں اور نوجوانوں کی جو جملے بازی اور ان کے طنزیہ مزاحیہ پوسٹ اور میمز جو ہیں اپنی جگہ، تعلیمی اداروں کی جو طویل بندش کا معاملہ ہے بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ جی کرونا وائرس جیسی وبا کا سایہ جو ہے بدستور ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، بلکہ حالیہ دنوں میں اس کی ہلاکت خیزی میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی تعلیمی اداروں کی جو طویل بندش ہے اس نے پاکستان کے تعلیمی نظام کو، اس سے وابستہ ماہرین تعلیم کو، اساتذہ اور خود طالب علموں کے لیے یہ بہت زیادہ ایک نقصان کا سودا بن گئی ہے۔ معیار تعلیم میں ہم پہلے بھی کوئی بہت آگے نہ تھے، اس مجبوری کی بندش نے ہمیں اور پیچھے دھکیل دیا۔ یقیناً شفقت محمود صاحب حکومت نے تعلیمی اداروں کی بندش کا جو فیصلہ ہے اس خوش دلی سے نہیں کیا ہوگا جس خوش دلی سے بہت سے طالب علموں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ دور کرونا میں تعلیمی اداروں کو کھولنے یا بند رکھنے کے دونوں ہی راستے جو ہیں بڑے مشکل ہیں، اور دونوں ہی کے اوپر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے منفی اثرات ہیں، جس میں طالب علموں کا تعلیم کا جو حرج ہے وہ اولین ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جی آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل۔ اس محاذ پر کیا مشکلات ہیں، خصوصاً ان طالب علموں کے لیے جن کا تعلق جو ہے کم آمدنی والے خاندانوں سے ہے، اس پر آج بات ہوگی۔ پسماندہ علاقوں میں تعلیمی اداروں کی بندش کا کیا اثر ہوگا، یہ سوال بھی آج پیش نظر ہوگا۔ بہت سے تعلیمی ادارے خصوصاً جو نجی اسکول ہیں اس بندش کے کیوں خلاف اور کیوں باقاعدہ انہوں نے ایک مہم سی چلائی ہوئی ہے، اور کیا دور کرونا میں تعلیمی اداروں کو کھلا رکھنے کا کوئی محفوظ طریقہ ہے؟ اس ضمن میں دوسرے ممالک میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کیا تجربہ رہا ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تعلیمی اداروں کی بندش سے تعلیمی ادارے جو ہیں خود اور نظام تعلیم کس بحران کا شکار ہو سکتا ہے، آج ہم انہی اہم سوالوں پر بات کریں گے۔ تو جناب ایجنڈے پر ہے آج تعلیم، اور ظاہر ہے کہ جب تعلیم پہ بات ہوگی تو اس شعبے سے وابستہ تین انتہائی محترم معتبر نام ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہیں۔ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم ڈاکٹر وسیم قاضی صاحب، وائس چانسلر ہیں اقرا یونیورسٹی کے، جو پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قاضی صاحب۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں محترم میاں عمران مسعود صاحب، وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے، یہ چیف اسپوکس پرسن بھی ہیں آل پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان، اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ایجوکیشن کونسل کے، لاہور سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور ہماری آج کی تیسری مہمان محترمہ بیگم شہناز وزیر علی صاحبہ، ستارہ امتیاز، پریزیڈنٹ زیبسٹ ہیں، ایک عرصے سے 1965 سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، وائس چانسلر یہ جو ہیں ناصر اسکول کو ہیڈ کر رہی ہیں، ناصر اسکول کی ٹرسٹی ہیں، ٹریجرر ہیں، ایکس ایم این اے ہیں، اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ان کا بہت کام ہے۔ اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بیگم شہناز وزیر علی صاحب آپ سے مگر گفتگو کا آغاز کریں کہ کیا تعلیمی ادارے بند ہونے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور آخر اس پر اتنی بحث کیوں ہو رہی ہے کہ اگر کرونا کے دنوں میں بحث بند کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو اتنی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر صاحب، یہ یقیناً ایک بہت ہی مشکل اور کٹھن فیصلہ ہے کہ کیا اسکول یا سارے تعلیمی ادارے بند کیے جائیں یا نہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کرونا کا جو تیزی سے پھیلاؤ ہے اور جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں اور جو اموات ہوئی بھی ہیں، تو یقیناً سب سے پہلے تو صحت اور ہمارے بچوں کی حفاظت جو ہے وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ بچوں کو اسکول آنے سے منع کر رہے ہیں یا روک رہے ہیں یا اسکولز بند کر رہے ہیں، تو پھر معاشرے میں اور شہروں میں اور ہر جگہ
जो बाकी आमदोरफ्त है वहाँ से भी तो कोरोना का फैलाव हो सकता है। बच्चे घरों से निकलकर अगर दुकानों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, या कहीं भी आपको मालूम है बसें हैं, ट्रांसपोर्ट चल रही है, बाकी सारे कारोबार चल रहे हैं, तो अगर बच्चों को आप समझते हैं कि महफूज रखना है तो फिर सब कुछ ही बंद करना चाहिए। ये भी एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, क्योंकि यकीनन एक पूरी इकॉनमी को शट डाउन करना, लेकिन हम समझते हैं कि अभी भी एक तरीका है जिसके ज़रिए आपको अगर सख्त मॉनिटरिंग अगर आप करें, जो कि हुकूमत सिंध भी कर रही है, दूसरी हुकूमतें भी कर रही हैं, और बड़े पैमाने पे ये डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम्स भी बनी हुई हैं, शहरों में भी मॉनिटरिंग टीम्स बनी हुई हैं, और SOPs सही तरीके से फॉलो किए जाएं तो बच्चे स्कूल आ सकते हैं। अच्छा। पहले जिस तरह निज़ाम चल रहा था कि 50% बच्चे एक दिन आते थे, 50% बच्चे दूसरे दिन आते थे, और सारे जो स्कूल्स इस किस्म के SOPs या हिदायत जो है, हिदायतनामे जो वजारत सेहत ने भी जारी किए हैं और सारे सूबे की हुकूमतों ने भी किए हुए, उनको फॉलो करें। तो मैं तो समझती हूँ ये मुमकिन है। अच्छा, ये इस पे तफसील से बात करते हैं कि पूरे मुल्क को देखते हैं, मैं कह रहा हूँ ये ज़रा तफसील से बात करते हैं कि क्या किया जाए। ज़रा हम कहते हैं ना पहले मसले की कितना गहरा है ये मसला, इससे क्या असरात पड़े उस पर बात करें। डॉक्टर वसीम खाई साहब, बहुत से माहिरीन का कहना है कि जी ये तालीमी साल बर्बाद हो गया, इस साल जो कुछ हुआ, मतलब है ना तालीम हुई, दरस व तदरीस का पूरा सिलसिला जो है। जी देखिए, क़तई नज़र इस बात के कि एक इंतहाई कठिन मरहला है हमारे लिए और कठिन लम्हा है, और इसके अंदर कोई ना कोई एक फ़ैसला है जो रियासती सतह पर या हुकूमती सतह पर लिया गया है, लेकिन इसके असरात जो हैं या उसकी रिपरकशन जो हैं वो आपके सोशल मीडिया पे भी निकल रही हैं, वो आपके इंडिविजुअल की साइकी पे भी निकल रही हैं, और वो आने वाले वक्तों में आपकी इंडस्ट्रियल मैन पावर पे भी निकलेंगी। आप देखिए, आपके तालीम के जितने भी बुनियादी मसाइल थे, ख्वाह वो एक्सेस के मसाइल हों, ख्वाह वो मेयार तालीम के मसाइल हों, वो बाकायदा एग्रीवेट होके अब आपके सामने नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ साथ अब आपके उन मसाइल के अलावा, इन कैटेगरीज़ के अलावा 5-6 और कैटेगरीज इश्यूज़ जो हैं वो तालीम के अंदर शामिल होते जा रहे हैं। उनमें सबसे बड़ी कैटेगरी ये है कि आप इस पूरे जो बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान के अलावा पूरे दुनिया के अंदर 2 अरब से ज़्यादा तालिब इल्म हैं जो इससे मुतासिर होने को जा रहे हैं। 460 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जिनको एक्सेस का इशू आएगा इस पूरे इशू के बाद। आपकी अपनी पाकिस्तान की आबादी में कोई 22 मिलियन से ज़्यादा बच्चा आउट ऑफ स्कूल था पहले से पुराना कतई नज़र। अब आप देखिए कि वो बच्चा जो कि आपके पास ऑलरेडी जो है पार्टिसिपेशन रेट हायर एजुकेशन पे या स्कूल एजुकेशन पे आपका वैसे ही बाकी ममालिक के मुकाबले बहुत ही कम है, आप डबल फिगर में नहीं है जामियात की सतह पर। आपकी स्कूल एजुकेशन के अंदर भी आपके अंदर ड्रॉप आउट रेट का भी आपको इशू पता है। उसके बाद अब बच्चों का इंगेजमेंट जो है वो एक बड़ा इशू बनेगा कि आप बच्चों से कांटेक्ट कैसे रखें और उनको इंगेज कैसे करें इन तालीमी एक्टिविटी के अंदर। दूसरा बड़ा मसला जो आता है, इस तमाम डिसंगेजमेंट के बाद, इस कंटिन्यूटी के बाद, वो बच्चे जो उनके पर जो नफसियाती दबाव पड़ेगा और जो नफसियाती तब्दीलियाँ आएंगी, ये एक बड़ा दूसरा मसला पाकिस्तान में उसको भी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, उसकी कोई तैयारी नहीं की गई, उसकी कोई हिकमत अमली नहीं मौजूद। तीसरा बड़ा मसला जो मुझे नज़र आता है वो ये कि बच्चों का सोशल कनेक्शन ही भी टूट गया। मैं मानता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन की वजह से सोशल नेटवर्किंग जो है वो सोशल प्रेजेंस डिफरेंट तरीके से हो गई। जो बात समझने की है, जो बात अभी तक समझी नहीं गई है, वो मैं सिर्फ हल्का सा अर्ज कर दूं कि हम स्कूल ओपनिंग को अपने ट्रेडिशनल नोशंस में डिफ़ाइन कर रहे हैं, या हम किसी भी तालीमी इदारे की ओपनिंग को या उसके क्लोजर को ट्रेडिशनल नोशंस से, ठीक है। अब आप देखिए, रिवायती अंदाज से अगर जब भी आप डिफ़ाइन करेंगे तो आपको इस हकीकत के साथ जीना सीखना है। कोरोना वायरस एक हकीकत है, उसके साथ अब आपको जीना सीखना है। आपने ये नहीं करना पढ़ना सीखना है, हर अतवार सीखने, तरीका कार बदल रहे हैं, लाइफ की एक नई अहमियत और नई मतलब निकल के आ रहा है। तो जब तक हम उसके साथ जीना नहीं सीखेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हमने ऑलरेडी 10 महीने ज़ाया कर दिए हैं। इन 10 महीने में आपकी क्या प्रिपरेशन है हुकूमती सतह पे, इदारे की सतह पर, आपकी क्या हिकमत अमली है। इन 10 महीने के अंदर आपने कौन सा ऐसा कंटेंट डेवलप कर दिया जो कि शेयर हो सके
اور وہ باقاعدہ اویلیبل ہو سکے. کیا فزیکل پریمیسز کو رونا کھلنے کا ہمارا حل ہے؟ میرا اپنا خیال بہت سارے سوالات ہیں. اچھا میں چاہوں گا کہ اس راؤنڈ میں جو ہم مسعود صاحب سے بھی بات کریں. مسعود صاحب ذرا آپ ہمیں یہ جو مسئلہ ہے کہ تعلیمی اداروں کی بندش, اس کا کیا فائدہ کیا نقصان ہوا, مطلب ہے کہ طالب علموں کے اوپر کتنا اثر پڑا, کیا آپ کا انالیسس ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے بڑی عجلت میں اور کنفیوژن میں جو ہے یہ فیصلہ کیا, اور جو ہمارا کووڈ کا جو پہلے 6 مہینے گزرے ہیں اس میں خوف و ہراس تھا, اویئرنیس بھی نہیں تھی, ایک نیا SOP سوسائٹی میں لگنا تھا, آن لائن ایجوکیشن ایک نیا ایکسپیرینس تھا, آن لائن کی ٹریننگ نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. ہم نے وہ 6 مہینے اس کو بیٹل کیا, اس میں ہم لوگ سروائیو کیے, اور یونیورسٹیز نے خاص طور پہ بڑا زبردست رسپونڈ کیا, اور انہوں نے آن لائن سوئچ مارا, اور بچوں کی جو تعلیمی سال اور ان کا ٹائم جو ہے اس کو انہوں نے بچایا. اب خوف و ہراس میں کمی ضرور ہے اس وقت, لیکن اب کرونا کے ساتھ نمٹنا اور اس کے ساتھ رہنا ہم نے سیکھ لیا ہے. ہمیں وہ پتہ چل گیا ہے کہ اس نے ختم تو ہونا کوئی نہیں ہے, اور کئی ایسی موذی بیماریاں آتی ہیں, وائرسز آتی ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں, لیکن آپ کو جو ہے اویئرنیس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کیا ہونا ہے. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے 2 پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں. سندھ حکومت نے, اسٹیئرنگ کمیٹی نے, سعید غنی صاحب نے اپنی اس رپورٹ میں یہ لکھا کہ بھائی آپ اسکول کو مت بند کیجئے. پنجاب نے بھی یہی کہا. پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راز ہمارے دوست ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے بند کرنے ہیں تو پھر بچوں کے لیے پارکس بھی بند کرو, تفریحی مقامات بھی بند کرو. اسکول سے تو چلو وہ نہیں جائے گا, لیکن باہر تو وہ گھومتا پھرتا ہے بچہ جو ہے. تو اس فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر SOP پاکستان میں کہیں آبزرو ہو رہا ہے تو وہ یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے, کالجز میں ہو رہا ہے, اور سکولز میں ہو رہا ہے, اور اسٹرکٹلی ہو رہا ہے. اور آپ کے پاس مانیٹرنگ ٹیمز موجود ہیں جو جا کے انسپیکشن کر سکتی ہیں, سرپرائز وزٹس مار سکتے ہیں, جرمانے وہ کر سکتے ہیں. لاہور میں تو جرمانہ شروع ہو گیا ہے. تو پھر چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک انالیسز ہے. لیکن انالیسز یہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں 36 اضلاع ہیں, آپ کے پاس ایسے اضلاع بھی ہیں جہاں پر بہت زیادہ کرونا نظر آ رہا ہے, تو پھر پہلے آپ ان کو بند کر دو اور باقی جو اداروں کو چلنے دو. چلیں پہلی سے تیسری جماعت کو بند کر دو, مڈل اور سیکنڈری کو چلنے دو, اسکولوں کو. یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بڑے اچھے انداز میں چل رہی ہیں, ہائبرڈ بھی چل رہا ہے, کیمپس میں بھی ہو رہی ہے تعلیم, اور آف لائن بھی, یہ جو اصرار ہے آن لائن بھی کہ جامعات آپ کے بقول کے جی جو بیگم شہناز صاحبہ کے جو یہ فرما رہے ہیں کہ جی اب ہمیں رہنا آ گیا تھا, ہم نے پڑھانا سیکھ لیا تھا, آن لائن ایجوکیشن ہو رہی تھی. لیکن ایک تصور یہ کہ جی وہ چند مٹھی بھر جو ایلیٹ ادارے ہیں وہاں پر آن لائن ایجوکیشن ہو رہی ہے, اور جو کہتے ہیں نا کہ جو بڑے بڑے اسکولز ہیں وہاں پر آپ جو ہے بچوں کی کلاسز لے پا رہے ہیں, لیکن عمومی طور پہ تو نہیں ہو رہا. وہ چیز جو ہے مطلب ہے اگر اس ملک کی ہم بات کریں تو 80% جو طالب علم ہیں وہ تو نچلے متوسط طبقے کے ہیں, تو وہ تو اپنے ان کے پیرنٹس نہ ان کے لیے کمپیوٹر ارینج کر سکتے ہیں, نہ الگ کمرہ کر سکتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی اسٹرانگ کنیکشن ہے وائی فائی کا. تو یہ چیز جو ہے کس حد تک مؤثر, خیر میں اس پہ آگے بھی بات کریں گے. جی اگر آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں. دیکھیں اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو وہ پبلک سیکٹر کی کیپیسٹی نہیں ہے. اگر اسکول سائٹ پہ آپ آ جائیں, کالجز میں بھی آپ آ جائیں, جو فار فلنگ پلیسز ہیں, سندھ کی ہیں, بلوچستان کی ہیں, میں سرکاری سسٹم کی بات کر رہا ہوں, کنیکٹیوٹی ایشوز وہاں پہ ہیں. تو سرکار جی میں نے شہناز صاحبہ سے پوچھا تھا, میرے خیال میں ان کو وہ آپ نے پک کر لیا. میں چاہوں گا شہناز صاحبہ رسپونڈ کر لیں, پھر میں آتا ہوں, دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس, آتا ہوں, حاضر ہوتا ہوں. جی شہناز صاحبہ. جی میرے بیان کرنے میں کچھ مسعود نے جو بھی باتیں کی ہیں, جو بیان کیا ہے, اسے میں اتفاق رکھتی ہوں. اچھا دیکھیے ایک فیصلہ جو ہے وہ پورے ملک میں آپ نافذ کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ ساری یونیورسٹیز میں یہ قوت ہے کہ وہ آن لائن کلاسز چلا سکتی ہیں, اور چلا کے انہوں نے دکھایا ہے. بیشتر یونیورسٹیز میں یہ ہے, کیپیسٹی ہے, IT ہے, ٹیکنالوجی ہے, سکلز ہیں. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے باقاعدہ ایک 8 نکاتی فریم ورک بنایا تھا ریڈینس کا, کہ کون سی یونیورسٹیز ہیں جو ان 8 نکات پہ پوری اترتی ہیں, ان کی تیاری کیا ہے. تو یہ کرنا کہ ایک فیصلے سے یکدم آپ سب کو کہنا کہ سب کچھ بند کر دیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ شاید اتنا سمجھداری کا فیصلہ نہیں ہے.
जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी ऑनलाइन, खुद हमने भी फैसला किया था, ज़ैबिस्ट में हम ऑनलाइन चले गए थे जब हमने देखा था कि केसेस बढ़ रहे हैं, और बड़े आसान तरीके से ऑनलाइन और हाइब्रिड और सिंक्रोनस एजुकेशन चल रही थी। एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हो सकते हैं। पूरी दुनिया में आप देखें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी इसी तरह कर रही हैं। अगर बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं तो उनको आप इजाज़त दें कि वो ऑनलाइन पढ़ा दें, लेकिन चॉइस तो आप दे दीजिएगा ना। अच्छा, इसमें मगर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे आपकी बात सही है आमिर साहब, कि जहाँ पे ऑनलाइन की सहूलत बच्चों को नहीं मिलती, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उनके पास आईपैड नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, स्मार्टफोन्स हर एक के पास नहीं होते, और एक बच्चा सिर्फ फ़ोन के ज़रिए तो पूरी तालीम या नहीं हासिल कर सकता, और पूरी अपनी क्लास की जो भी कोर्स वर्क है वो आसानी से नहीं कर सकता। तो उनके लिए एक तरीक़ाकार जो सिंध हुकूमत ने भी कहा था कि अगर पेरेंट्स आके, वालदैन आके हर दूसरे दिन तीसरे दिन होमवर्क ले जाएं, बच्चों की किताबों के लिए जो भी असाइनमेंट्स हैं वो ले जाएं, और आमदोरफ्त जो आना जाना उनका इस तरह रहे कि हफ्ते में जरा मुझे अगर इजाजत दें, ये बड़ा ये दिलचस्प है कि ऑनलाइन एजुकेशन पे हम जरा सा रुकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन पे बात करते हैं। एक ख्याल ये भी है कि जी ना पढ़ने वालों को मज़ा आ रहा है, ना पढ़ाने वालों को मज़ा आ रहा है, लिंकेजेस नहीं हो रहे, वो खैर आगे बात करते हैं। लेकिन मेरे को और सवाल कि कोरोना की वजह से इस वजह मईशत मुतासर हुई, हमारी तालीमी इदारों की भी माली हालत जो खस्ता हुई है, ये हुआ है। पहले तो हम वो प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई करें। है क्या दो तीन इश्यूज हैं जिसकी निशानदेही अभी इमरान मसूद साहब ने भी की और शहनाज वज़ीर अली साहिबा ने भी की। पहली बात तो ये कि किसी भी जामिया को मेरे ख्याल में हुकूमत ने नहीं रोका है कि वो अपना ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू ना करें। ठीक है, तो ऑनलाइन एजुकेशन तो कंटिन्यू हो रही है जामियात के अंदर। उनकी कैपेसिटी कितनी है कितनी नहीं है, वो जो 8 नुकाती फ्रेमवर्क HEC ने दिया है उसमें से पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ कितनी उसके पर पूरी उतर रही हैं, कितनी नहीं उतर रही हैं, ये ज़ेर बहस है बात। और प्राइवेट सेक्टर कहाँ पे खड़ा है और किधर खड़ा हुआ है, जितने रिजर्वेशन के इज़हार हो रहे, क्या कंसल्ट नहीं किया होगा गवर्नमेंट ने? इतना वो जो मीटिंग्स कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, मेरे ख्याल में कंसल्टेशन वाइस चांसलर्स की सतह पर भी रही है, हायर एजुकेशन कमीशन की सतह पर भी रही है, और हम लोगों ने कुछ प्रिपरेशन हायर एजुकेशन की सतह पर तो की भी थी। अच्छा, लेकिन 2-3 इशूज़ इसके अंदर आपकी कंटिन्यूटी के हवाले से भी और ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से भी, और इन तमाम ये जो मिसकंसेप्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि हमारे पास तालीमी इदारों की बंदिश हो गई है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि आप इदारों को फ़िज़िकल कॉन्टेक्स्ट में ना लें और बंदिश को भी फ़िज़िकल कॉन्टेक्स्ट में ना लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, क्योंकि अब आप कोरोना वायरस के फेज़ में ज़िंदा हैं। आप जो है इसको ऑनलाइन एजुकेशन को कंटिन्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लेते हैं तो ऑलरेडी हायर एजुकेशन की सतह पे तसलसल जारी है। इसके अंदर कई इशूज़ हैं जो कि रियासती इदारों की सतह पर अभी हिकमत अमली इसकी उस तरह से मुरतब नहीं की गई है, ख्वाह वो HEC का 8 नुकाती फ्रेमवर्क हो, लेकिन उसके लिए जो मरहलावार सहूलियात फराम की जानी है पब्लिक सेक्टर इदारों को, वो उस सतह पे मौजूद नहीं है, जिस पे भी काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बड़ी बात ये कि ऑनलाइन एजुकेशन को हम जो समझ रहे हैं वो है क्या। ऑनलाइन एजुकेशन ये नहीं है कि भाई आप आए, गूगल क्लासरूम खोली, माइक्रोसॉफ्ट टीम खोल दी, जूम खोल दिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। कतई तौर पे ये नहीं है। अच्छा, आपके पास कंटेंट कहाँ है? आपके पास वो कंटेंट कितना तैयार हुआ है कि वो आप सिक्रोनस फॉर्म में या एसिक्रोनस फॉर्म में मोड में डिलीवर कर सकें। तीसरी बात, और ये सीधा सीधा स्कूल लेवल तक भी जाता है, तीसरी बात ये कि आप कौन सा मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं उस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। अभी हुकूमती सतह पर एक टेलीविज़न चैनल भी आया, तालीमी टेलीविज़न चैनल। उस टेलीविज़न चैनल के अंदर मुख्तलिफ़ क्लासरूम के हवाले से तरबियती क्लासरूम भी होती हैं, क्लासेस भी होती हैं। हमारे पास एक यूनिफॉर्म करिकुलम की बात तो की गई जिसके अंदर कई इशूज़ ज़ेर बहस आ रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि इतने सारे तालीमी इदारे मौजूद होते हुए एक यूनिफॉर्म कंटेंट डेवलप करके हम इस तमाम डिजिटल डिवाइड को, जो भी आप जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे थे, उसको कितनी आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। उसके लिए क्या रियासती सतह पे, इदारे की सतह पर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ली गई हैं, किसने लीड ली है, ये सारी चीज़ें हैं जिस पे सवालात होने चाहिए और बात होनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि वक्फे पे जाएं, मसूद साहब ये मुझे बताइए कि क्या कोरोना वायरस के दौर में
جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی مالی حالت بھی ذرا خستہ ہوئی ہے. کیا مشکلات ہوئی ہیں کہ جی سپورٹ سٹاف کو نکالنا پڑا بعض اداروں کے اندر, ٹیچرز کی تنخواہیں کم کرنا پڑیں, بچے جو ہیں وہ مطلب ہے اس طرح سے انہوں نے, بچوں سے مراد طالب علموں نے, چاہے اسکول کے ہوں چاہے کالج یونیورسٹی کے, انہوں نے اتنا اپنا فوکس نہیں دکھایا آن لائن ایجوکیشن پہ. جی دیکھیں, جب کووڈ سٹارٹ ہوا تو اس وقت ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن اور وفاقی حکومت سے کہا کہ آپ ادارے بند کر دیں لیکن آن لائن کی ہمیں اجازت دے دیں. اب جب سیکنڈ فیز آیا, اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کھلے رہنے دیں, ان کو بند نہ کریں, یعنی کہ ہم میں اندر کانفیڈنس آ گیا ہے. جو بات آپ نے کی, بالکل مالی معاملات میں یونیورسٹیز بڑی انڈر پریشر رہی ہیں, لوگوں کے مالی حالات کمزور ہو گئے, معیشت ڈاؤن تھی. ہم نے انسٹالمنٹس پہ کہا کہ آپ فیس جمع کروا دیں, اور ڈیلیز آتی رہی ہیں. اس پہ کئی یونیورسٹیز نے جو ہے وہ گورنمنٹ سے لون بھی لیا, لون کی فیسلٹی موجود تھی. کئی یونیورسٹیز نے تھوڑا بہت اس کو ڈیڈکٹ کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے. دیکھیں, یہ اداروں نے بھی کوپریٹ, سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر آپ کا جو ہے وہ پیرنٹ ہے یا وہ اسٹوڈنٹ ہے. اسٹوڈنٹ آئے گا تو آپ کے ادارے جو ہے وہ چلیں گے. لیکن میری خواہش یہ تھی, ہمیشہ سے ہم نے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی سبسڈی دے دی اپنا کووڈ میں, آپ نے کنسٹرکشن کا سیکٹر اس کو آن کر دیا, اس کو اجازت دے دی. آپ نے ساس پروگرام میں 140 ارب روپیہ 12,000 فیکس آپ نے ٹرانسپیرنٹ اس کو دے دیا. لیکن آپ نے ایجوکیشن سیکٹر میں تو کوئی سبسڈی نہیں دی, کوئی آپ نے سپورٹ نہیں دیا. پرائیویٹ سیکٹر کو تو خاص طور پہ نہ آپ نے کوئی لائبریری کا ایکسیس دیا, نہ آپ نے کسی ٹریننگ کا ایکسیس دیا, نہ آپ نے کوئی ایکوپمنٹ دیا, نہ آپ نے کوئی ٹریننگ سیشنز آپ نے دیے. ہاں, جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ریڈینس پہ جو انسٹرکشنز تھی وہ تمام یونیورسٹیز نے پوری کی. کوالٹی کیا ہے کیا نہیں ہے اس پہ ایک سیپریٹ ہم بحث ضرور کر لیں گے. لیکن ہم نے پرائیویٹ سیکٹر نے خاص طور پر بڑا کوآپریٹ کیا, اور تمام یونیورسٹیز نے وہ جو 8 نکاتی ریڈینس کی ایک پریپریشن تھی اس پہ سب نے بڑا زبردست اس پہ کہہ لے رسپونڈ کیا, اور وہ ٹھیک کیا اس کو. باقی جو مالی معاملات ہیں وہ تو پورے ملک کی معیشت آپ کے سامنے, اور یقیناً ظاہر ہے میرے کہ نزدیک حکومت کچھ اگر کر سکتی تھی ان والدین کے لیے کہ جو فیس نہیں دے پا رہے ان کو کسی طرح کی ذریعہ انعام فراہم کر دی جاتی. اس پر بھی بات کریں گے ناظرین, لیکن یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ, اور وقفے کے بعد جب آئیں گے کچھ آن لائن تعلیم کے مزید کیا چیلنجز ہیں ان پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات یہ ہے کہ جی کرونا وائرس جو ہے انسانی زندگیوں کے لیے صرف خطرہ نہیں بلکہ اس نے معیشت کو جو ہے ہماری ہلا کے رکھ دیا, اور زندگی کے بہت سارے شعبوں کو جو ہے اس پہ بری طرح سے اثر انداز ہوئے ہیں, اور اس میں تعلیم کا شعبہ جو ہے وہ کہتے ہیں ٹاپ کے اوپر ہے. اور بات یہ ہو رہی ہے کہ جی صرف نہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی بچوں کا تعلیمی سال جو ہے ضائع جا رہا ہے, کئی ماہ سے تعلیمی اداروں کی بندش اور مزید بند کر دیے گئے. اس کے کیا اثرات ہیں ہم نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اس پہ بات کی. لیکن ڈاکٹر قاضی صاحب, جو بڑا سوال ہے کہ جی جو مالی مشکلات آپ لوگوں کو درپیش آ رہی ہیں تعلیمی اداروں کو, اس پہ جو ہم شکایتیں سن رہے ہیں کہ جب بڑے بڑے اسکولز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, انہوں نے مطلب ہے اپنے ٹیچرز کی, اساتذہ کی تنخواہوں میں کمی کی 25%, 30%, سپورٹ اسٹاف کو نکالا, بچوں کو نکالا, حتیٰ کہ جو بچے فیس نہیں دے پا رہے تھے. دیکھیے, 2 قسم کے ادارے ہیں ہمارے تعلیمی نظام کے اندر, ایک سرکاری ایک غیر سرکاری ادارے. تو جو سرکاری ادارے ہیں ان کو تو مالی مشکلات کا سامنا کرنے کا کوئی چیلنج ہی نظر نہیں آیا, کیونکہ سرکار پیسہ دے رہی تھی, تو اس لیے وہ نجی کی بات ہو رہی, کیونکہ تینوں ہمارے نجی شعبے کے نمائندے بیٹھے ہیں. نجی اداروں کے اندر واقعتاً کافی ایشوز آئے, فی ریکوری کے ایشوز آئے, اور پھر نجی اداروں نے اپنی معاشرتی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے, جیسے کہ ابھی عمران مسعود صاحب کہہ رہے تھے, نہ صرف یہ کہ بچوں کو انسٹالمنٹ دی بلکہ ان کی فی بھی ڈیفر کی, اور نہ صرف یہ کہ ان کی فی ڈیفر کی, فی ڈسکاؤنٹ بھی دیے 25% بھی, اور نہ 25 سے 30% لوگوں نے ڈسکاؤنٹ بھی دیے. اور قطع نظر اس بات کے کہ فی ڈیفر کی یا ڈسکاؤنٹ دیے, بہت سارے تعلیمی اداروں نے بشمول اقرا یونیورسٹی اپنے کسی بھی ایک بھی امپلائی کو نہ صرف نکالا بلکہ ان کو باقاعدہ انٹیکٹ رکھا, اور بونس بھی دیا, لیو انکیشمنٹ بھی دی, سب کچھ دیا.
وہ تو میں آپ کو ایک آدھ یونیورسٹی کی مثال ہے نا کہ اقرا نہیں کیا, لیکن میں نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن میں 10 ادارے گنوا سکتا ہوں. ایک ایسا بل بھی پاس ہونے کی کوشش تھی سندھ کے اندر ہی, جس کے اندر یہ پرپوز کیا جا رہا تھا کہ 20% لوگوں کی تنخواہیں کر دی جائیں جو کہ اس پے اسکیل سے اس پے اسکیل میں آتے ہیں, جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کی 10% کم کر دی جائے. اس طرح کا ایک بل بھی کیبنٹ میں بھی زیر بحث آیا تھا. سم ہاؤ وہ اللہ کا شکر ہے کہ پاس نہیں ہوا, جس کی وجہ سے ملازمین کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا, ورنہ یہ کوئی سندھ کی سطح پہ ایسا کوئی ایک بل بھی تھا جو میرے نظر سے گزرا بھی تھا. اور آپ کی مالی مشکلات بڑھی ہیں, آپ لوگوں کی فیس ریکوری خراب ہوئی. بالکل. اب اس کا حل کیا ہے, میں صرف اس کا حل بتا دوں, پھر اس کے بعد آپ سوال. دیکھیں ہمارے پاس سرکار کی سطح پہ, جیسے عمران مسعود صاحب کہہ رہے تھے, 3 4 5 بڑے انیشیٹیوز آلریڈی موجود ہیں. آپ کے پاس احساس کا فنڈ موجود ہے, آپ کے پاس جو فنڈ موجود ہے جس کو کہتے ہیں سندھ ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ موجود ہے, آپ کے پاس پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ موجود ہے, آپ کے پاس کئی ایسے انڈاؤمنٹ فنڈ موجود ہیں جس کی سطح پر آپ یہ انشور کر سکتے ہیں کہ آپ ان تمام جامعات کو جن کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یا اپنی فائنینشیل ایشوز کو, چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے, آپ ان فنڈ کو باقاعدہ وہاں پر الوکیٹ کر سکتے ہیں, پر اسٹوڈنٹ وائز بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں احساس کے فاؤنڈیشن کے تھرو بھی. دوسرا جو آپ کام کر سکتے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ابھی آپ دے رہے ہیں جناب ہاؤس لون دے رہے ہیں 5% پہ 3% پہ, تو آپ سرکار کی سطح پہ ایک ایجوکیشن لون کا کانسیپٹ لے کر آئیں, سافٹ لون کا کانسیپٹ یا واؤچر اسکیم کا کانسیپٹ طالب علموں کے لیے, اور طالب علم کی گارنٹی ادارے لے لیں. وہ یہ لے لیں کہ بھئی ہم آپ ان کو ٹرانسکرپٹ دے دیں گے, لیکن ان کی نوکری کے بعد یہ آلریڈی کس طرح سے اپنی فیس کو پے کر دیں گے, اس طرح کی بات کی جائے. اس طرح سے ایک باقاعدہ مالی استحکام بھی رہے گا اور بچوں کو وہ مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا. تیسری جو سب سے بڑی بات جو آپ نے بات کی اور جس کے وہ ہے جو میڈیم استعمال ہو رہا ہے وہ انٹرنیٹ تعلیم کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب انٹرنیٹ افورڈیبلٹی اور انٹرنیٹ کوالٹی, یہ دونوں ایک بڑی چیزیں ہیں جو کہ ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ پیدا کر رہی ہیں. اچھا اگر اجازت دیں اس میں ذرا بعد میں آ جائیں, مطلب یہ پیسوں والا معاملہ نمٹا دیں. شہناز صاحبہ اب سنا یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے لوگوں کو نکالا گیا, کہتے ہیں اساتذہ کی تنخواہوں میں کمی کی گئی, لیکن کام کا بوجھ بڑھ گیا. جب آن لائن میں نے دیکھا جو پڑھا رہے ہیں لوگ, وہ پورا دن کام کر رہے ہیں. پہلے ان کا کوئی ڈیوٹی آورز ختم نہیں ہو رہے, ہر وقت فون بج رہا ہے, وہ گھر سے بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں, تو کام کا دباؤ بڑھ گیا تھا. اس صورتحال میں پھر سپورٹ اسٹاف کو جس طرح فارغ کیا گیا, آپ کے خیال میں کیا پرائیویٹ سیکٹر برداشت نہیں کر سکتا تو ان کا بوجھ اتنا عرصہ پروفیٹیبل رہا ہے, اور جب ذرا سا 2-4 مہینے سخت آئے تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے دیکھا کہ ملازمین کی چھانٹی ہوئی. جی اس کا کووڈ کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے ادارے بند کرنے کا جو سب سے منفی اثرات ہوئے ہیں وہ تو نجی اسکولوں پہ پڑے ہیں, خاص طور پر ان اسکولوں پر جو کہ کم فیس چارج کرتے تھے. وہ بیچارے اسکول گلی محلے کے اسکول تھے, 500 سے لے کے 800 1200 1400 روپے تک کے فیس چارج کرنے والے اسکول. اب ان کے اوپر بہت مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا, کیونکہ والدین جو تھے انہوں نے فیسیں نہیں ادا کیں, تو فیس کی ریکوری میں ان کو شدت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح کئی ایسے نجی ادارے ہیں, نجی اسکول ہیں, میں خاص طور پہ اسکولوں کی بات کرنا چاہتی ہوں, جہاں پہ آن لائن کی پڑھائی نہیں کر سکے, کیونکہ ظاہر ہے ان کے جو بچے ان اسکولوں میں جاتے تھے ان کے گھر پہ یہ ساری انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی ڈیوائسز نہیں تھیں. تو آپ سمجھ لیں کہ وہ 6-6.5 مہینے جو 27 فروری سے لے کے 15 ستمبر تک جو اسکول بند کیے گئے, اور اس 6.5 مہینے میں ان کی پڑھائی پر بہت اثر ہوا ہے, کیونکہ صحیح طریقے سے کوئی پڑھائی نہیں کی وہ کر سکے. جہاں اسکول کچھ تھوڑی بہت سہولت آن لائن کی دے سکتے تھے, وہاں پہ ٹیچرز کو انہوں نے متحرک کیا, جلد از جلد ٹریننگ ان کو دی, اور اس کے بعد ٹیچرز یا تو اسکول آ کے بیٹھ کے کمپیوٹر لیبس استعمال کر کے اپنی آن لائن کلاسز دیتی تھیں, یا کئی ٹیچرز کے پاس اگر گھر پہ کمپیوٹر تھا یا لیپ ٹاپ تھا اس کے ذریعے دیتی تھیں. لیکن بہت بڑا نقصان ہوا ہے ایکیڈمکس ایئر میں, اور یہ 6.5 مہینے کا جو نقصان ہے اس کو میک اپ کرنا بہت مشکل ہے. ساتھ ساتھ جو مالی نقصان ہوا ہے, بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پہ اسکول بند ہو گئے, وہاں پہ ان کی اساتذہ کی بھی تنخواہیں ختم ہو گئی, بلکہ ان کو ظاہر ہے ٹرمنیٹ کیا گیا, نوکریوں سے نکالا گیا, کیونکہ جو اسکول کے مالکین تھے وہ اسکول نہیں چلا پائے تھے.
تو یہ حکومت کا فیصلہ تھا کہ جی 20% ڈسکاؤنٹ دے دیں, سبسڈی دے دیں. 20% سبسڈی آپ دے رہے ہیں جب وہ 100% فیس دے ہی نہیں رہے, کئی مہینے والدین نے فیسیں نہیں ادا کیں. تو یہ فائنینشیل امپلیکیشنز جو ہیں کلوجر کی, ان کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. اور حکومت نے, جیسے میاں عمران صاحب ابھی فرما رہے تھے, کسی قسم کی سبسڈی نہیں دی تھی. سارے باقی سیکٹرز جو ہیں, ٹیکسٹائل, سیمنٹ, اسٹیل, کوئی بھی سیکٹر لے لیں, وہ اپنا دباؤ ڈال کے, ان کی لابیز ہیں, بڑے زبردست لابیز ہیں, اور وہ دھمکیاں بھی دے کر اور دباؤ بھی ڈال کے اپنی سہولتیں فراہم کروا دیتے ہیں. یہ تعلیم کا شعبہ بھی جو ہے بڑا مطلب ہے, ایجوکیشن کا سیکٹر ایسا ہے جہاں پہ جی جملہ مکمل کر لیں. جی میں کہہ رہا ہوں بات مکمل میں یہی کہہ رہی تھی, جو ایجوکیشن سیکٹر ہے وہاں پر ایک قسم کی سبسڈی تو نہیں میں کہوں گی, ایک موقع دیا اسٹیٹ بینک کے تھرو, کچھ اسکولوں نے لون لیے, لیکن اب وہ لون واپس کیسے کریں گے؟ وہ لون کا عرصہ ہے 6 مہینے کا. ان 6 مہینوں میں پھر سے اگر اسکول سارے بند رہے, پھر سے فیسیں نہیں آئیں گی, تو ارریئرز کی ریکوری نہیں ہوگی, تو لونز واپس کیسے دیے جائیں گے؟ یہ جو کام ہے نا, یہ مسعود صاحب اس پر غور کرنا چاہیے. درست. مسعود صاحب, آپ چیف اسپوکس پرسن ہیں آل پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے, آپ پریزیڈنٹ ہیں پاک ایجوکیشن کونسل کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ, اور جیسا بھی فرما رہی تھی شناز صاحبہ کہ جی دیگر شعبوں کا کلاؤٹ ہے, ایجوکیشن سیکٹر کا بھی بہت کلاؤٹ ہے. سب سے بڑا امپلائر ہے یہ, مطلب ہے لاکھوں جو ہیں ٹیچرز کے ساتھ وابستہ ہیں. تو آپ لوگوں نے کوئی اس چیز کو, ان ایشوز کو ریز نہیں کیا؟ اب جیسے 20% اگر 2-3 مہینے کے لیے وہ کیا گیا, ڈیڈکشن کیا گیا فیسوں کے اندر, لیکن ظاہر اس میں بجلی بھی استعمال نہیں ہو رہی تھی. بہت سارے آپ کے جو اوپر کے خرچے تھے, وہ تو ایک لاجیکل سی بات تھی نا, کہ اگر وہ 20% جو ہے اگر ڈسکاؤنٹ دیا گیا طالب علموں کو بعض صورتوں میں. جی دیکھیں عامر صاحب, یہ تو آپ نے دکھتی رگ کو چھیڑ دیا کہ اسپوکس پرسن نے نجی سیکٹر کا ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. ہم نے تو ہر ایجوکیشن کمیشن سے کہا, ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہا, ہم نے, دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ایجوکیشن پریورٹی نہیں ہے, یہ ثابت ہو گیا اس حکومت کی. دوسری بات یہ ہے کہ نجی تعلیمی اداروں کے ساتھ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ترجیح نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اس حکومت کی آپ نے کہا, یہ تو مطلب کس حکومت کی میں دے رہا ہوں, یہ میں سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیم اس حکومت کی پریورٹی نہیں ہے. میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اے پریورٹی. اس لیے دیکھیں غلطی ہوگی اس حکومت سے, غلطی تو نہیں, کیونکہ حکومت تو بڑی سیانی ہے, حکومت کو تو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. جہاں آپ نے کہا نجی اداروں کو کہ بند کر دو, آن لائن پہ چلے جاؤ, تو وہاں پھر حکومت یہ بھی کہہ دیتی نا پیرنٹس کو کہ بھائی فیس بھی پوری دے دو, اور تعلیمی اداروں کو کہتی کہ ٹرمینیٹ مت کرو, لے آف مت کرو, اگر تمہیں کوئی ایشو ہے تو ہم تمہیں سبسڈی دیتے ہیں, یا ہم تمہیں بچوں کو اسکالرشپ دے دیتے ہیں, یا ہم آپ کو تھوڑی گرانٹ دے دیتے ہیں. ایسا تو کچھ ہوا کوئی نہیں. گرانٹ اور سبسڈی ساری گورنمنٹ کے سیکٹر کو دی گئی, سرکاری یونیورسٹیوں کو دی گئی, لوگوں کو جو ہے وہ 12-12 ہزار روپیہ دیا گیا. تو وہ تو ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے, ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے, پھر میں قاضی صاحب کے پاس جاؤں کہ جو بڑا سوال ہے کہیں پھر ذرا میں نے بولنا ہے اس کے بعد. نہیں, میں آپ بولیے گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو پھر چاروں صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے نا, کیونکہ تعلیم کا شعبہ تو ان کے پاس ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی دیکھے گی, ظاہر ہے کہ وہاں پر جو ہے پی ٹی آئی دیکھے گی پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں. تو یہ ایک حکومت کو, اور ظاہر ہے کہ ہماری کس حکومت کی ترجیح ہے, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ ہمارے یہاں صرف مطلب اگر یہ کہا جائے کہ جی اس حکومت کی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت کی نہیں تھی, اور یہ وہ تسلسل چلا آ رہا ہے ہمارے یہاں. جی دیکھیں ٹھیک ہے, ڈیولوشن کے بعد ذمہ داری صوبوں کے پاس آ گئی, لیکن یہ ایک نیشنل ایشو تھا. پینڈیمک کو پورے بیٹل کر رہی تھی گورنمنٹ آف پاکستان, ایک نیا ایکسپیرینس تھا جناب. پریورٹی آپ نے ٹھیک ہے دے دی, چند سیکٹرز کو دے دی, لیکن میں یہ کہتا ہوں عامر صاحب کہ تعلیم کو بند نہ کیا جائے. یہ چند ہفتوں کی, چند مہینوں کی یہ جو ڈیلے ہے, یہ سالوں پر جا کے جو ہے اس کا نقصان بھگتنا میں پڑتا ہے. ہم میں دی کیپیسٹی نہیں ہے, یہ بات سوچ کی ہے. آپ دیکھیں نا, آپ ہائبرڈ لگاتے نا, آپ پارشل لاک ڈاؤن کرتے, جو ادارے چل رہے ہیں ان کو چلنے دو. جن اداروں میں کیپیسٹی نہیں ہے, جہاں پر کنیکٹیویٹی ایشو ہے, تو ٹیلی کمیونیکیشن کو کہو نا, جن سے آپ اتنا یہ مال بنا رہے ہیں نا سارے, یہ موبائل جو کمپنیاں ہیں, ان سے کہتے ہیں نا کہ بھائی کنیکٹیویٹی ایشو ہے,
کوئی تعلیمی بنڈل دے دو ان سٹوڈنٹس کو جو مارے مارے بیچارے گاؤں میں پھرتے ہیں، جن کے پاس نہ موبائل ہے، نہ جن کے پاس کوئی اب لیپ ٹاپ ہے، نہ ان کے پاس دلچسپ آپ نے تجویز تو آپ نے نہیں پکڑا۔ میں مجھے اجازت ہے خطا کلامی کی، دلچسپ کیونکہ 5-6 منٹ ہے، مجھے 2-3 سوال اور اہم کرنے کہ دلچسپ تجویز ہے کہ جی جو ادارے افورڈ کر سکتے ہیں وہ کھلے رہیں۔ تو وہ جو ہم جو بات کر رہے تھے کہ جو ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ہے، مطلب یہ تو آپ اور ظلم نہیں، ایک مطلب ایک طرح سے اچھی تجویز ہے کہ بھائی ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں، ہم تو پڑھا لیں گے، ہمارے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن جو اکثریت ہے ہماری جیسی مجھ جیسی وہ کیا کرے گی بیچاری؟ دیکھیے میاں عمران مسعود صاحب قطعی طور پہ یہ بات نہیں کرنا چاہ رہے کہ باقی ادارے بند ہو جائیں، وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر کیپیسٹی اگر ہے کسی ادارے کی، تو آپ پبلک سیکٹر اداروں کے اسٹوڈنٹس کو بھی الاؤ کر دیں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کے کورسز کو فری آف کاسٹ اٹینڈ کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ وہ بچے بھی ڈس انگیج نہ ہوتے جن سرکاری اداروں کی کیپیسٹی نہ تھی۔ یہ آپ نے بہت بڑا خیال دیا کہ کوئی بھی بچہ آن لائن میٹرک پڑھا ہوا ہو اور وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لے، جو کہ آن لائن اگر کانٹینٹ اویلیبل ہے سنکرونس فارم میں یا اے سنکرونس فارم میں، تو وہ کانٹینٹ اگر اویلیبل ہے تو وہ ایکسیس کیا جا سکتا ہے تھرو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تمام لوگوں کو، بچوں کو جو کہ رجسٹرڈ ہیں۔ اسی طریقے سے جو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنز ہیں، تمام جو اسکول ایجوکیشن کو دیکھ رہے ہیں، یہ تمام 5-6 بڑے اسکول مل کر ان کانٹینٹ کو اویلیبل کر سکتے ہیں تمام سرکاری اسکولوں کے کانٹینٹ کے لیے بھی۔ تو یہ ایکچولی ریاستی سطح پر ان کو ایک ساتھ جوڑنے کی ذمہ داری ریاست کی اور حکومت کی ہوتی ہے کہ اس کانٹینٹ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اس کانٹینٹ کو کیسے شیئر کرنا ہے، اور ایکسیس کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے، اور ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی طرف نہیں جانا۔ یہ سارے اندیشے اور یہ سارے خیالات پیس اینڈ بٹس میں جو بھی پالیسیز مرتب ہوتی ہیں، یہ اتنی ہیوج طبقاتی نظام لے آئیں گی جو کہ ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہوگی، اور یقین مانیے یہ آپ بالکل اسی سطح کی ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہوگی جیسے اب یہ آپ فیل کرتے ہیں کہ اتنے % لوگ بلو پاورٹی لائن رہتے ہیں۔ اب یہ انٹلیکچوئل پاورٹی لائن اتنی بڑھ جائے گی اس شیئرنگ نہ ہونے کی وجہ سے، جو آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جناب شہناز صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گی کہ کیا ہماری جامعات اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آن لائن، بڑا اچھی تجویز دی انہوں نے کہ جی سب کے لیے میسر ہو، آپ کو بیسٹ سوشیولوجی کا کوئی ٹیچر اگر چاہیے تو آپ کو پتہ ہے جی فلاں یونیورسٹی میں ہے، اقرا میں ہے بالفرض، ہم وہاں پہ پڑھ لیں، زیبس میں ایک اور جو ہیں جو ٹیچر ہیں وہ بڑے اچھے میتھمیٹکس کے ہیں کسی اور شعبے کے۔ جی بالکل یہ کرنا چاہیے، میں اس چیز کی تائید کرتی ہوں جو ڈاکٹر وسیم نے بات کی ہے۔ دیکھیے ہم ابھی صحیح طریقے سے آئی ٹی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے ہم اس مرحلے پر ابھی نہیں پہنچے۔ یونیورسٹیز اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آئی ٹی کورسز، آئی ٹی کلاسز، جو بھی کانٹینٹ ڈیولپ ہو سکتا تھا، جو ڈیجیٹل ریسورسز ہیں، جو ذرا اعلیٰ سطح کی یونیورسٹیز ہیں وہ تو کر رہی ہیں، لیکن جو بہت بڑی تعداد میں طالب علم ہیں ان کے پاس یہ رسائی جہاں پر نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے نہ حکومت نے کچھ کیا ہے اور نہ بڑی بڑی جو جامعہ ہیں، جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، وہ کچھ کر پائی ہیں۔ اپنے لیبارٹریز میں بیٹھ کے یا اپنی کلاسز میں بیٹھ کے اپنے صرف اسٹوڈنٹس تک وہی کورس کانٹینٹ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ بھی جو نہیں ہوئی، وہ کچھ پڑھایا گیا ہے، لیکن ایگزامینیشنز، اسیسمنٹس، آؤٹ کمز، لرننگ اچیومنٹس، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی ابھی تک ہماری تیاری نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا بہت بڑا سوال یہ پہنچتا ہے کہ وہ جو بچے جو دیہات کے علاقوں کے بچے ہیں، جو یونیورسٹیز میں جا کے ہاسٹلز وغیرہ میں رہتے تھے، وہ جب اپنے گاؤں وغیرہ میں چلے گئے، چھوٹے چھوٹے دیہات کے علاقوں میں چلے گئے، ان کے لیے تو کوئی رسائی نہیں رہی، تو دے ہیو لاسٹ دا ہول ایکیڈیمک ایئر۔ ایک سیمسٹر کی بات نہیں ہے، بہت بڑی طویل عرصے سے جو یہ بچے محروم رہے ہیں اپنی پڑھائیوں سے، یہ کیسے میک اپ کریں گے؟ ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے ایک پروموشن کی پالیسی دے دی کہ جی امتحان نہیں ہوگا لیکن پھر بھی پروموٹ کر دیا جائے، تو بچہ آگے جا کے اگلی کلاس میں وہ کس طرح اپنی پڑھائی مکمل کرے گا، کس طرح وہ چیزوں کو سمجھے گا، سیکھے گا؟ اور ہم بار بار بات کرتے ہیں معیاری تعلیم کی۔ آپ کو پتہ ہے 48% جو انرولمنٹ ہے وہ تو نجی اسکولوں میں ہے، پرائیویٹ اسکولز میں ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، پرائیویٹ اسکولز میں اور پرائیویٹ کالجز میں ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد یہ جو بچے ہیں، جس میں سے صرف کوئی 2-4% ایسی تعداد ہے بچوں کی جو کہ بڑے اعلیٰ قسم کے جو بڑے بڑے اسکول ہیں، مہنگی بہت ان کی جو فیسیں ہیں 10, 15, 20, 25 ہزار روپے یا 30 ہزار روپے اس کھاتے میں آتے ہیں، باقی تو بیچارے
बहुत सारे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, वो हैं। बात ही कि तालीम का शोबा वैसे उसके बड़े पेचीदा मसाइल हैं, कोरोना ने मज़ीद पेचीदा कर दिया और ज़ाहिर है कि एक नशिस्त में वो सारी चीज़ें हम नहीं निपटा सकते। बहुत शुक्रिया शनाज साहिबा, डॉक्टर साहब आपका भी और जनाब मसूद साहब आपका भी। नाज़रीन, बात ये कि असल चीज़ ये है कि यकीनन पैसे की, माली वसाइल की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत सारे मामला जो हैं, अपनी दिक्कतें, जैसे कि डॉक्टर वसीम काजी साहब कहते हैं कि वो बेहतर कोऑर्डिनेशन के ज़रिए हल भी हो सकती हैं। अगर आप इनोवेटिव थिंकिंग को अप्लाई करें तो हो सकता है कि जो आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं उससे ज़रा सा आगे हों। असल चीज़ है जी कोऑर्डिनेशन, निजी शोबे को इत्माद में लेके चलना। हुकूमत का काम है कि सुने, स्टेक होल्डर से बात करे, उसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ेगा। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा हाफिज़।